خوش آمدید 2026 پاکستان میں نئے سال کا آغاز، ملک بھر میں سال نو کا بھرپور استقبال۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں مشہور مقامات پر آتش بازی کی گئی۔ کراچی میں گورنر ہاؤس پر شاندار آتش بازی، رنگوں اور روشنیوں کی بہار۔ لاہور میں لبرٹی چوک پر سال نو کا جشن، نیو ایئر نائٹ پر شہر منچلوں کا بھی بھرپور ہلا گلا۔ کراچی میں سائلنسر کے بغیر گاڑی چلانے پر پابندی، سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ ایک نیوز کی جانب سے ناظرین کو نئے سال کی مبارکباد۔ 2026 کا سال، کئی ملکوں میں شاندار استقبال۔ نئے سال کے استقبال میں دبئی کے برج خلیفہ پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، ثقافتی رنگ بھر گیا۔ قطر اور عراق میں بھی سال نو کی خوبصورتی سے ویلکم کیا گیا۔ نیوزی لینڈ اور آکلینڈ میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، سکائی ٹاور پر آسمان پر روشنیاں اور رنگ بکھر گئے۔ آسٹریلیا میں 2026 کا شاندار انداز میں خیر مقدم۔ سڈنی میں آتش بازی، جاپان، چین، انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور دیگر ملکوں میں بھی سال نو کا والہانہ استقبال۔ جنوبی کوریا میں روایتی گھنٹا بجا کر نئے سال کو خوش آمدید کہا گیا۔ دیگر ملکوں میں مقامی وقت کے مطابق 12 بجتے ہی جشن شروع ہو گیا۔ نیو ایئر پر بڑی تعداد میں سیاحوں نے ملکہ کوہسار مری کا رخ کر لیا۔ سال نو پر مری میں دفعہ 144 نافذ، صرف فیملیز کو مال روڈ پر جانے کی اجازت۔ ڈی پی او مری کے مطابق اقدام سیاح فیملیز کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے کیا گیا۔ بیچلر ٹورسٹ مری میں مال روڈ کے سوا دیگر مقامات پر جا سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد برت نے کہا، مری میں سیاحوں کے لیے 13 فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے۔ وفاقی حکومت کا عوام کو نئے سال کا بڑا تحفہ، پیٹرولیم قیمتوں میں بڑی کمی۔ پیٹرول 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کی کمی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نئی پیٹرولیم کمپنیوں کا اطلاق 15 جنوری تک رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان میں رابطہ، دونوں رہنماؤں میں نہایت گرم جوشی اور خوشگوار گفتگو۔ نئی بلندیوں کو چھونے والے پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط کرنے کا عزم۔ علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے امت مسلمہ میں اتحاد برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کہا، علاقائی امن کو مذاکرات سے برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نواف بن سعید کی ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کا تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں کو مزید قریب لائے اور ان پر ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ حالیہ علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے مذاکرات اور سفارتکاری سے امن و استحکام برقرار رکھنے پر زور دیا۔ سفیر نے شاہ سلمان اور ولی عہد کا مئی کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ حکام پہلی بار آمنے سامنے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی ڈھاکہ میں ملاقات۔ بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر اسپیکر ایاز صادق کی نشست پر آئے اور مصافحہ کیا۔ سردار ایاز صادق نے بھی مسکرا کر جے شنکر کو جواب دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور بھارتی وزیر خارجہ کے درمیان خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء مرحومہ کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی بنگلہ دیشی اور ان کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو۔ اسپیکر ایاز صادق نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار تعزیت بھی کیا۔ کہا، پاکستان کی حکومت اور عوام غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ملاقات میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ ایاز صادق نے خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان اور بیٹی سے بھی ملاقات کی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اپنے شوہر سابق صدر ضیاء الرحمان کے پہلو میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ ڈھاکہ میں ادا کی گئی۔
بنگلہ دیشی صدر، چیف ایڈوائزر، سروسز چیفز اور لاکھوں لوگوں کی شرکت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ بیگم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد منگل کو انتقال کر گئی تھیں۔ خالدہ ضیاء کے انتقال پر بنگلہ دیش میں 3 روزہ سوگ۔ بلوچستان پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے بات چیت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 18ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی اور ثابت قدمی کو سراہا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے عوام دوست ترقیاتی اقدامات پر اظہار اطمینان۔ بلوچستان کی معاشی صلاحیت عوام کے فائدے کے لیے بلوئے کار لانے پر زور۔ پروپیگنڈا بے نقاب کرنے میں سول سوسائٹی کے کردار کی تعریف۔ امریکہ کے بعد چین کی بھی پاکستان اور بھارت میں جنگ کے دوران ثالثی کی تصدیق۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کی کشیدگی میں اپنے ملک کے کردار کی تصدیق کی۔ چینی اخبار نے لکھا، بھارت کا جنگ بندی صرف DGMO سطح پر ہونے پر اسرار عالمی بیانات سے متصادم ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ٹرمپ 60 سے زائد بار امریکی ثالثی کا تذکرہ کر چکے۔ 2 عالمی طاقتوں سے بیک وقت اختلاف بھارتی کے لیے غیر معمولی سفارتی شرمندگی کا باعث بن رہا ہے۔ اقتدار سنبھالا تو شدید چیلنجز کی شکار معیشت، ورثے میں ملی معاشی اصلاحات آسان کام نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا ملک کو دوبارہ درست سمت کی جانب ڈالا۔ PIA اور فرسٹ وومن بینک کی نجکاری کامیابی سے مکمل کی گئی۔ ٹیکس ٹو GDP کا تناسب 8% سے بڑھ کر 10% ہو گیا۔ 10 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کو نیٹ میں شامل کیا۔ 2025 میں ٹیکس وصولیاں 26% بڑھ گئیں۔ معاشی اعشاریہ بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی ملکی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا 2025 میں بھی بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشی اصلاحات کی بدولت سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ 2025 میں اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی بہترین رہی۔ PIA کی نجکاری اہم کامیابی ہے۔ ٹیرف اصلاحات سے مالیاتی بہتری میں مدد ملی۔ 50% سے زائد پاکستانی نئے سال کے لیے پر امید۔ گیلپ سروے میں لوگوں نے 2026 کو معاشی بہتری کا سال قرار دے دیا۔ بہتری کی امید کرنے والے پاکستانیوں نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گیلپ سروے کے مطابق دنیا بھر میں 37%، پاکستان میں 51% افراد بہتری کے لیے پر امید۔ 52% پاکستانی امن کے لیے پر امید دکھائی دیے۔ 19% افراد میں مایوسی بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ پر امن پاکستانیوں کی شرح بھارت اور عالمی اوسط سے دوگنا نظر آئی۔ معیشت کی بڑھ گئی ساکھ، 100 انڈیکس 2.25 لاکھ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے 2025 کے اختتام پر نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی مرتبہ 1,75,232 تک پہنچا۔ پروفٹ ٹیکنگ کے باعث 418 پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ 1,74,054 پر بند ہوئی۔ 2025 میں زبردست تیزی رہی، انڈیکس میں 58,927 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، موسم میں خنکی، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش ہوئی۔ شارع فیصل، صدر ڈیفنس، طارق روڈ پر کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش۔ ملیر، لانڈھی، کرنگی، شاہ فیصل، گلشن اقبال میں بھی بادل برس پڑے۔ II چندریگر روڈ، کھارا در، میٹھا در، لیاری میں بارش۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، شکارپور، جیکب آباد، نوڈیرو میں بارش۔ کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل رہی۔ بلوچستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری۔ ملک کے کئی میدانی علاقوں میں بارش، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ لاہور، پشاور، میاں والی، رحیم یار خان، راجن پور میں بادل برسے۔ ملتان، ناروال، اوکاڑا، شیخوپورہ، گوجرا، منکیرا، لالیاں، گیمبر، جڑامالہ میں بادل برسے۔ بارش کے باعث ڈیرہ مراد جمالی میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔